السلام علیکم۔ کلاسک انٹرٹینمنٹ چینل پہ خوش آمدید۔ میں لے کر آئی ہوں آپ کے لیے ناول سیریز سلطنت۔ اس کو تحریر کیا ہے ہما قریشی نے۔ تو چلیں بڑھتے ہیں ناول کے ایپیسوڈ 33 کی طرف۔ اجمل صاحب کی ہمراہی میں گورنر ہاؤس میں موجود مروان موبائل اسکرین پر پاپ اپ نوٹیفیکیشن میں آئرہ کا پیغام جگمگاتا دیکھ چونکا۔ وہ میسیجز پر کم ہی بات کرتی تھی۔ سوری، یک حرفی معذرتی لفظ دیکھ اس نے گہری سانس بھری۔ فار واٹ؟ اس نے سوال کیا۔ کل رات کے لیے، فوری جواب آیا تھا۔ دوسری جانب ٹائپنگ ہو رہی تھی۔ میں شرمندہ ضرور ہوں مروان، مگر میرے سوالات ابھی بھی وہی ہیں جو کل رات تھے۔ اس کے تحفظات پر مروان کے لبوں پر ایک محظوظ کوئی مسکراہٹ کھلی۔ اور تمہارے تمام سوالات کے جواب میں کل رات ہی دے چکا ہوں۔ اس نے وہی گول مول جواب دیا۔ گھر کب تک آئیں گے؟ اتنی عزت پر مروان نے ابرو اٹھائے، جبکہ وہ سوال کرتی فی الحال بحث کا ارادہ ترک کر چکی تھی۔ میرا کوئی ارادہ نہیں ہے گھر آنے کا۔ آئرہ کا منہ کھل گیا تھا۔ کس خوشی میں؟ ماتھے پر بل پڑ گئے تھے۔ بیوی کے فضول سے شک و شبہات دور کرنے کے چکر میں ساری رات رچکا کرنے سے بہتر ہے میں فائلوں سے دل لگی کر لوں۔ وہ ٹیبل پر پڑی کچھ اہم پروجیکٹس کی فائلز پر ایک سرسری سے نگاہ ڈالتا شرارتی لہجے میں ٹائپنگ کر رہا تھا۔ سیدھی شرافت سے گھر وقت پر آ جائیے گا، ورنہ میں وہاں آنے میں دیر نہیں لگاؤں گی۔ اس بار دھمکی لگاتے وہ اپنی ٹون میں واپس آئی تھی۔ غالباً ابھی معذرت کی تھی آپ نے، اس نے گویا یاد دہانی کرائی۔ تو وہی ازدی ہٹ درمی۔ تو کچھ نہیں، مصروف ہوں میں، اس نے ناراضگی جتائی۔ میں معافی مانگ چکی، اب سیدھا شرافت سے میرا سوری ایکسیپٹ کر لیں جناب، اور ہاں شام کو جلدی گھر واپس آ جائیے گا، میں انتظار کروں گی۔ دوسری جانب سے حکم صادر کیا گیا تھا، مطلب مرتا کیا نہ کرتا کہ مصداق مروان کو سوری ہر حال میں قبول کرنا ہی تھا۔ اور اگر نہیں آؤں تو؟ وہ اس کا ضبط آزما رہا تھا۔ فائن، میں خود ڈرائیو کر کے آ جاؤں گی، بغیر کسی گارڈ کے، اس نے جتاتے لہجے میں کہا۔ اوہ دھمکی! چلیں دیکھ لیتے ہیں محترمہ کہ آپ کس قابل ہیں۔ وہ گہری سانس بھرتا موبائل سائڈ پر رکھ چکا تھا، جبکہ آئرہ نے بھی موبائل اوندھے منہ سائڈ ٹیبل پر رکھ دیا تھا۔ بابا؟ بسمل اپنے باپ کے آفس میں موجود ذرا پرسوچ سی پکار بیٹھی تھی، جو کچھ ضروری کام نپٹانے میں مگن تھے۔ جی؟ وہ متوجہ ہوئے۔ یہ آئرہ کے باپ کا قاتل کون ہے؟ وہ سوالیہ لہجے میں بولی تھی۔ آپ کیوں پوچھ رہی ہیں؟ انہوں نے سنجیدگی سے پوچھا۔ ویسے ہی، وہ اجمل سلطان پر الزام لگاتی ہے تو اس میں کچھ تو سچائی ضرور پوشیدہ ہوگی نا؟ وہ کڑی سے کڑی جوڑ رہی تھی۔ نہیں، ایسی کوئی سچائی نہیں ہے، اس لڑکی کو کوئی غلط فہمی ہوئی ہے بس۔ انہوں نے بیٹی کا دماغ ہٹانا چاہا۔ مجھے ایسا نہیں لگتا، مجھے لگتا ہے کہ ضرور دال میں کچھ تو کالا ہے، اور آپ تو اجمل انکل کے ساتھ شروع سے ہیں، تو ایسا کیسے ممکن ہے کہ اتنی اندر کی بات سے آپ ناواقف ہوں؟ وہ معنی خیزی سے بولی تھی۔ سمجھدار ہو گئی ہیں آپ، استہزائیہ مسکرائے۔ میں سوچ رہی ہوں کہ اس بار پارٹی کی طرف سے الیکشن میں لڑوں گی، اس نے گویا دل کی بات کی تھی۔ آپ؟ مگر کیوں؟ وہ حیران ہوئے۔ اس میں اتنا حیرانگی والی کون سی بات ہے؟ اگر آپ کا کوئی بیٹا ہوتا تو کیا آپ اسے سیاست میں لانچ نہیں کرتے؟ اب اسی طرح مجھے متعارف کروا دیں۔ اسے باپ کی حیرانگی زیادہ ہی کھلی تھی۔ سوچا جا سکتا ہے۔ وہ پرسوچ سے سر ہلا گئے۔ سوچنا نہیں ہے بابا، بلکہ کرنا ہے، وہ گویا تنبیہ کر رہی تھی۔ مطلب آپ مروان سلطان کے مقابل آنا چاہتی ہیں، یہ جانتے ہوئے بھی کہ ہم ایک ہی پارٹی سے منسلک رہے ہیں اور ابھی بھی ہیں۔ وہ بیٹی کی حرکتوں سے خوب واقف تھے۔ ہم اپنے الگ انتخابی نشان کے ساتھ الیکشن لڑیں گے، اور آپ ایک پریس کانفرنس کریں اور اجمل سلطان کی پارٹی سے دستبرداری کا اعلان کر دیں۔ گردیزی صاحب پرسوچ سے اپنی بیٹی کے چہرے پر کچھ کھوجنا چاہ رہے تھے۔ کیا چاہ رہی ہیں آپ؟ انہوں نے براہ راست سوال کیا۔ آئرہ کی بربادی۔ وہ منہ میں زبان گھماتی چہرے پر پتھریلے تاثرات سجائے گویا ہوئی۔ مروان کی وجہ سے؟ انہوں نے ابرو اٹھائے۔ جو میرا نہیں رہا بابا، میں اسے کسی اور کا بھی نہیں ہونے دوں گی۔ وہ طنزیہ طور پر مسکرائی تھی۔ مروان کے ساتھ دبئی جانے کی کوئی بڑی وجہ؟ اس بار وہ کھوجتی نگاہوں سے دیکھ رہے تھے۔ کوئی خاص وجہ نہیں ہے، مگر ہمارا یہ ٹرپ ان دونوں کے درمیان فاصلے بڑھانے کی وجہ ضرور ہوگا۔ وہ بیٹی کے دماغ پر استہزائیہ کہکا لگا گئے۔ وہی روایتی سازشی حرکت، آپ کچھ نیا ٹرائی کریں بسمل۔ گویا وہ ذرا مایوس ہوئے۔ نیا سے مراد؟ نیا سے مراد کچھ ایسا کہ سانپ بھی مر جائے اور لاٹھی بھی نہ ٹوٹے۔ مطلب اس تمام قصے میں آپ کا نام نہیں آنا چاہیے۔ اس بار وہ سنجیدگی سے باور کراتے لہجے میں گویا ہوئے تھے۔ بے فکر رہیں بابا، ایسا ہی ہوگا۔ اس بار وہ باپ کی معنی خیز بات سمجھ کر ہولے سے مسکرائی تھی۔ آ جائیں۔ اجازت ملنے پر ملازمہ روم میں آئی۔ جی؟
آئرہ نے سوالیہ انداز میں پوچھا، جبکہ وہ اس وقت ایک کیس اسٹڈی کرنے میں بزی تھی۔ اس کا ارادہ جلد از جلد فرم جوائن کرنے کا تھا۔ میڈم ڈاکٹر صاحبہ آئی ہیں آپ کا چیک اپ کرنے، اس نے اطلاع دی۔ بھیج دو۔ وہ لیپ ٹاپ بند کرتی سیدھی ہو کر بیٹھ گئی۔ جب بھی دستک دیتی ڈاکٹر صاحبہ روم میں داخل ہوئی تھی۔ السلام علیکم۔ وہ سلام کا جواب دیتی قریب ہی بیڈ پر بیٹھ گئی تھی۔ اب کیا کر لیا ہے بیرسٹر صاحبہ؟ مروان صاحب کو تنگ کرنے کی قسم کھا رکھی ہے آپ نے، بے چارے ہر وقت پریشان ہی رہتے ہیں، انہوں نے شرارتی لہجے میں کہا تھا۔ آئرہ ہولے سے مسکرائی۔ بس کچھ نہیں، رات سے سر میں بہت درد ہے اور باڈی میں بھی درد ہے، شاید اس زخم کی وجہ سے۔ اس نے کندھے اچکائے تھے۔ تو جناب ریسٹ کریں آپ، اس طرح موبائل اور لیپ ٹاپ یوز کریں گی تو درد بڑھ جائے گا۔ ان کا اشارہ پاس رکھے لیپ ٹاپ کی جانب تھا۔ اسے نہیں چھوڑ سکتی میں۔ وہ نفی میں سے ہلاتی مسکراتی اب زخم کا جائزہ لے رہی تھی جو خشک ہو گیا تھا مگر ابھی پراپر ہیلنگ نہیں ہوئی تھی۔ خیر میں کچھ پین ریلیف ٹیبلٹس لکھ رہی ہوں، کوشش کریں کہ زیادہ سے زیادہ آرام کریں۔ نرس بینڈیج چینج کر دے گی، اب مجھے اجازت دیں۔ وہ اس کا چیک اپ کرتی روم سے نکل آئی تھی، جبکہ وہ اب تھکن سی محسوس کر آرام کی غرض سے لیٹ گئی تھی۔ دل تھا کہ کسی چیز میں لگ ہی نہیں رہا تھا اور مروان تھا کہ وہ اس کی ٹینشن دور کرنے کے بجائے مزید بڑھا دیتا تھا۔ مروان سلطان ابھی وہاں سے نکل ہی رہا تھا کہ خطیب عالمگیر کی آواز پر پارکنگ میں ہی ٹھہر گیا، جہاں سناٹا سا تھا۔ ٹریفک اپنے معمول کے مطابق رواں دواں تھا۔ کیسے ہو؟ وہ پورے قد سے اس کے مقابل آیا تھا۔ یہ تو تم مجھے بتاؤ، جیل کی ہوا کھانے کے بعد کیسے ہو؟ مروان نے مسکراتے لہجے میں استفساریہ پوچھا۔ میں تو تمہارے سامنے ہوں اور اچھا بھلا ہوں۔ سنا ہے تمہاری بیوی کو گولی شولی لگ گئی تھی، پھر ماں گزر گئی اور آج کل تمہاری قید میں ہے۔ اس نے اس کے دکھتی رگ پر ہاتھ رکھا تھا۔ اپنی زبان کو لگام دو، بیوی ہے میری اور مجھے اپنے گھر کی عورت کا تذکرہ یوں سڑک پر کرنا پسند نہیں، تو اب بہتر یہی ہے کہ اپنی سوچ کو اپنے تک محدود رکھو۔ مروان نے بمشکل ضبط کرتے سخت لہجے میں تنبیہ کی تھی۔ او ویسے بیوی اگر آئرہ جیسی ہو تو انسان کا دیوانہ ہونا بنتا بھی ہے۔ وہ ایک بار پھر سلگتے لہجے میں بولتا اس کا ضبط آزما رہا تھا۔ اپنی بکواس بند رکھو، آئے اپنے پیروں پر ہو، ایسا نہ ہو واپس چار کندھوں پر جاؤ۔ اس نے دانت کچکچا کر اسے باز رکھنا چاہا۔ وہ اس وقت گورنر ہاؤس کے باہر ہی کھڑے تھے۔ ہائے کیا عاشقانہ مزاج ہے۔ ایک وقت تھا کہ میں بھی تمہاری بیوی کی محبت میں بری طرح سے گرفتار تھا۔ ویسے مردوں کو لبھانے کے سارے گر۔ وہ خباثت سے مزید کچھ بولتا اس سے قبل ہی مروان کا ضبط جواب دے گیا تھا اور اس کی جانب سے جبڑے پر پڑنے والے سخت قسم کے پنچ پر اس کے لفظ لبوں میں ہی ادھورے رہ گئے تھے۔ وہ حدود سے کافی دور تھے، اس لیے اب تک کسی کی نظروں میں نہیں آئے تھے۔ یوں اپنے منہ سے خون آتا دیکھ بھپرے شیر کی طرح اس پر چڑھ دوڑا تھا، جبکہ اس بار مروان ٹھہرا نہیں تھا بلکہ پے در پہ کئی مکے چہرے پر جڑ دیے تھے اور اب پارکنگ ایریا کی سائڈ عجیب ہی گھسان کا رنگ چھڑ گیا تھا۔ وہ دونوں گتھم گتھا تھے جب یہ خطیب نے جیب سے ریوالور نکال کر مروان پر تان دی تھی۔ تم ذلیل انسان کیا کرو گے ہاں؟ چلاؤ گولی۔ اس وقت مروان کے سر پر بھی جنون سوار تھا۔ باہر موجود گارڈز دوڑ کر ان کے جانب بھاگتے ہوئے آئے تھے، مگر اس سے قبل ہی خطیب فائر کھول چکا تھا اور فضا ٹھا کی آواز کے ساتھ گونج اٹھی تھی۔ یا میرے اللہ! نشاط بیگم جو اپنی کسی سوچ میں گم کچن میں کھڑی تھی کسی عجیب وسوسے کے تحت چونک کر رہ گئیں۔ کیا ہوا میڈم، سب خیریت ہے؟ کوک نے یوں انہیں کپکپاتا دیکھ تفتیش بھرے لہجے میں پوچھا، جو بمشکل قدم اٹھاتے کچن میں پڑی گول ٹیبل کے گرد رکھی کرسی کھینچ کر بیٹھ گئی تھیں۔ ہاں سب خیریت ہے، پتہ نہیں میرا دل کیوں گھبرا رہا ہے۔ وہ بے چینی کا شکار گویا ہوئیں۔ میڈم آپ بیٹھیں، پانی پئیں۔ کوک نے جلدی سے ملازمہ کو آئرہ کو بلانے کا پیغام دیتے انہیں پانی دیا تھا، جو وہ 2 گھونٹ پی کر واپس رکھ چکی تھیں۔ کیا ہوا پھپھو؟ وہ بھاگتے قدموں سے کچن میں داخل ہوئی تھی، چہرے پر حواس باختگی چھائی ہوئی تھی۔ آئرہ بچے، ذرا مروان کو کال کر کے تو پوچھو وہ ٹھیک تو ہے نا؟ پتہ نہیں میرا دل کیوں گھبرا رہا ہے۔ وہ آئرہ کو دیکھ جلدی سے بولی۔ ریلیکس، میری ابھی کچھ دیر پہلے ہی مروان سے بات ہوئی ہے، سب ٹھیک ہے، آپ بے فکر رہیں، میں ابھی کال پر بات کراتی ہوں آپ کی۔ وہ انہیں اپنے حصار میں لیتی نمبر ڈائل کر رہی تھی مگر دوسری جانب سے پاور آف جا رہا تھا۔ کیا ہوا؟ انہوں نے خوفزدہ لہجے میں پوچھا۔ نمبر بند آ رہا ہے، اس نے لب چبائے تھے۔ یا اللہ خیر، میرے بچوں کو اپنے حفظ و امان میں رکھنا۔ انہوں نے فوری دعا کے لیے ہاتھ اٹھائے، جبکہ اب آئرہ بھی پریشان ہو گئی تھی کیونکہ وہ اپنا نمبر کبھی بھی بند نہیں کرتا تھا۔ پھپھو ہو سکتا ہے وہ کسی ایسی جگہ ہوں جہاں سگنلز کا ایشو رہتا ہے، آپ پلیز ریلیکس رہیں۔ انہیں تسلی دیتی وہ مسلسل اس کا نمبر ڈائل کر رہی تھی جو مستقل بند آ رہا تھا۔ کچھ سوچ کر اس نے اجمل سلطان کا نمبر ڈائل کیا اور ایسا زندگی میں پہلی بار ہوا تھا، مگر دوسری جانب سے بھی مایوسی کا سامنا ہوا۔
یا اللہ خیر رکھنا، بے ساختہ ہی دل سے دعا نکلی تھی۔ پاگل ہو گئے ہو؟ گولی مروان کا کندھا چھو کر گزر گئی تھی۔ سچ شکر تھا کہ وہ بروقت پیچھے ہوا تھا، وگرنہ یہ نشانہ اس کے دل کا تھا۔ چھوڑو مجھے۔ مروان جھٹکا لگنے پر 2 قدم پیچھے ہوا تھا، جبکہ گارڈز اور پولیس کے عملے نے فوری طور پر خطیب کو قابو کیا تھا۔ اتفاق کے طور پر آج وہ پروٹوکول کی دونوں گاڑیاں گھر روانہ کر گیا تھا۔ یہی وجہ تھی کہ وہ اس وقت پارکنگ میں بالکل تنہا تھا۔ تمہاری ہمت کیسے ہوئی میرے بیٹے پر گولی چلانے کی؟ اجمل صاحب مروان کو زخمی دیکھ درستگی سے پھنکارے، جو پولیس کی زیر حراست تھا۔ لے کر جاؤ اسے انسپکٹر، اور یاد رہے اس بار اس کی بیل نہیں ہونی چاہیے۔ یہ پہلے بھی میرے ایک بیٹے کے قتل کے الزام میں ضمانت پر ہے اور اب دوسرے پر قاتلانہ حملہ کیا ہے۔ وہ درست لہجے میں چنگھاڑتے مروان کے جانب متوجہ ہوئے، جو اسے سخت نظروں سے دیکھتا گاڑی کی فرنٹ سیٹ پر بیٹھا تھا، جبکہ اب ان کا رخ اسپتال کی جانب تھا۔ جی تو جناب، اب تک صرف اتنا ہی۔ کیسے لگی آپ کو یہ ایپیسوڈ؟ کمنٹ سیکشن میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کیجیے گا۔ جلد ملوں گی اگلے ایپیسوڈ کے ساتھ، تب تک کے لیے اجازت دیجیے، اور ہاں ہمارے چینل کو لائک اور سبسکرائب ضرور کر دیجیے گا۔ اللہ حافظ۔